جب آدم اور اماں ہوا جنت میں خوش رہ رہے تھے تو اللہ کا حکم ملا کہ اے آدم تم اپنی بیوی ہوا کے ساتھ جنت میں رہو، مگر اس درخت گیہوں کا پھل نہ کھاؤ ورنہ تم خود اپنا نقصان کر لو گے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، مگر شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے مختلف جانوروں سے جنت میں لے جانے کے لیے کہا مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار سانپ کو اس نے اپنے فریب میں پھنسا لیا، اس نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک سانپ کی شکل ایک عمدہ اونٹنی کی تھی۔ اس جرم کی سزا کے طور پر اسے موجودہ شکل میں بدل دیا گیا۔ جب شیطان آدم اور اماں ہوا کے سامنے پہنچا تو چلانے لگا۔ انہوں نے افسوس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ تم دونوں مر جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا پھر موت سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ شیطان نے فوراً ہمدردی کی صورت میں کہا کہ اگر آپ اس درخت کے پھل کھا لیں تو کبھی نہیں مریں گے۔ اللہ نے اسی واسطے اس کے پھل کھانے سے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ بھی پھل کھا کر فرشتوں کی طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لیں۔ ہوا پر اس کا اثر زیادہ ہوا۔ انہوں نے آدم سے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آؤں گی جب تک آپ اس درخت کا پھل نہ کھائیں گے۔ جب حضرت آدم نے عذر کیا تو جواب دیا کہ آپ اپنے ساتھ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس سے ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل ہو جائے اور موت کے ڈر کی بجائے ہم ہمیشہ کی خود مختاری زندگی حاصل کر سکیں اور ہم جنت کے باغوں میں خوش و خرم رہیں۔ آدم نے لاچار ہو کر گندم کا دانہ کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی وہ اپنا ستر ننگا کر بیٹھے اور اب ستر کو ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے ڈھونڈنے لگے اور اپنے بدن کے گرد باندھنے لگے۔ خدا نے پوچھا اے آدم تجھے کیا ہوا؟ خدا میں نے ہوا کے کہنے پہ درخت گندم کا پھل کھا لیا ہے جس کے سبب مجھے اب اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ خدا نے فرمایا میں اسی ترغیب کے بدلے ہر ماہ اس کے خون جاری کر دوں گا اور وہ حاملہ ہوا کرے گی، گویا بار بار موت کے منہ میں جا کر چلی آئے گی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو دنیا کی کسی ایسی مصیبت میں اسے مبتلا نہ کرتا۔ سانپ کو یعنی لعنت قرار دیا گیا۔ کہا تیرا پیٹ ہی پاؤں کا کام دیا کرے گا اور مٹی تیری خوراک ہوگی۔ تو آدمی کا دشمن ہوگا اور آدمی تیرا دشمن ہوگا۔ جہاں آدمی تجھے ملے گا اس کی ایڑیاں کاٹے گا اور جہاں آدمی کا بس چلے گا وہ تیرا سر کچل دے گا۔ پھر حضرت آدم، اماں ہوا، ابلیس اور سانپ سب کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم سر انڈیپ میں گرے۔ حضرت ہوا کو جدا میں اتار دیا گیا۔ دونوں سے اپنی کل نعمت اور کرامت واپس لے لی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب دنوں میں سے جن میں آفتاب نکلتا ہے جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اسی دن جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اسی دن خداوند نے ان کی توبہ قبول کی، اسی دن قیامت ہوگی۔ اسی دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ آدم کے جنت میں رہنے کے عرصے میں مختلف آرائیں ہیں۔ حضرت آدم دنیا میں پہنچانے جانے کے بعد حکم پر بہت روئے اور بار بار توبہ استغفار کی اور فرماتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرما دے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور کہا میں تمہاری توبہ تو قبول کرتا ہوں مگر تم کو دنیا میں ضرور جانا ہوگا، میری کچھ اس میں مسلط ہے۔ جس وقت حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن تھا۔ جب رات ہوئی تو اندھیری رات کو دیکھ کر انہیں بہت رنج ہوا۔ تمام رات روتے روتے اور دعا کرتے کاٹی۔ جب صبح ہوئی تو انہیں قدرے تسکین ہوئی اور صبح کی نماز ادا کی۔ حضرت آدم اپنی غلطی اور جنت کے فراق میں 200 سال روتے رہے۔ 40 دن تک اسی غم میں کچھ کھایا نہ پیا اور 100 برس حضرت ہوا اسے تقریب نہ کیا۔
دن کی گرمی اور رات کی سردی کے بعد انہیں بھوک لگی جو بدن کی چونٹیوں کی طرح کاٹ رہی تھی اور بڑی تشویش میں تھے۔ جبرائیل نے آ کر پوچھا، اے آدم تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حال بیان کیا تو انہوں نے بتایا، اسے بھوک کہتے ہیں۔ آدم نے اس کا پھل پوچھا تو جبرائیل نے انہیں کھانا پکانے کی چیزیں مہیا کر دیں اور دوزخ سے آگ کی ایک چنگاری بھی لا دی، گویا دنیا میں جس جس طرز کی ضرورتیں تھیں انہیں ہو گئیں۔ ان کے مطابق انہیں تدبیر بتلاتے گئے۔ گویا اسی طرح پہلا گناہ عورت کی وجہ سے دنیا میں پیش آیا۔